نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم A very warm welcome to you all. آج ہماری خلاصۃ القرآن کی کلاس میں انشاءاللہ ہم 16 پارے کا خلاصہ کرنے لگے ہیں۔ گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے سورہ کہف کا خلاصہ سٹارٹ کیا تھا۔ تو سورہ کہف جو ہے 15 پارے میں بھی ہے اور 16 پارے کے سٹارٹنگ میں تقریباً ربع کے قریب تک بھی آپ سمجھے سورہ کہف چلتا ہے۔ تو سورہ کہف کا جو 15 بارے میں جو حصہ آنا تھا وہ ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں۔ انفیکٹ ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو قصہ جو 16 پارے کی شروعاتی آیتوں میں ہے اس کو بھی ہم گزشتہ نشست میں ہی ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اپنی مجلس میں پارہ سی 16 سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ تو چلے اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو پارہ نمبر 16 ہے قول علم۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے بعد اگلا جو واقعہ جس کو سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے، جو ایک اہم واقعہ ہے جس کا سوال ان مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو وہ ذوالقرنین کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا بھی جواب اس بارے میں دیا ہے۔ تو سب سے پہلے 16 پارے میں ابتدائی آیات میں تو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ہی گفتگو ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو ذوالقرنین کا قصہ ہے، حضرت ذوالقرنین کا قصہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 83 میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ یہاں سے لے کر آیت نمبر 98 تک حضرت ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ نے جو 3 سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس شخص کے متعلق بتائیں جس نے مغرب سے مشرق تک کا سفر کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کفار و مشرکین نے سوالات کیے تھے نا، تو ان سوالات میں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بھی تھا۔ حضرت ذوالقرنین وہ شخص ہیں جنہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک کا سفر کیا تھا، تو اس لیے ان کے متعلق مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ کہف میں دیا ہے۔ تو ذوالقرنین کے بارے میں یہ بات یقین نہیں ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو اقتدار اور وسائل عطا کر رکھے تھے۔ انہوں نے 3 سفر کیے۔ پہلا سفر مغرب تک کیا جہاں سورج دل مناسیہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، یعنی کہ جہاں پہ کیچڑ ہوتا ہے نا، جو غروب مطلب سورج کے ڈوبنے کی جگہ اگر دیکھیں تو وہ ایک ایسی جگہ پہ جا کر ڈوبتا ہے جہاں پر آپ کو کیچڑ جیسی جگہ لگے گی اگر آپ اس کو نزدیک سے دیکھیں گے تو۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ اور پھر یہ دنیا کا آخری کونا تھا، اس کے بعد سمندر ہی سمندر تھا۔ دوسرا سفر انہوں نے جو کیا وہ ہے مشرق تک کا سفر کیا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو مشرق سے لے کے مغرب تک کا سفر کیا، جہاں سے سورج اٹھتا ہے وہاں سے لے کر جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں تک۔ اور تیسرا سفر غالباً شمال تھا۔ تیسرا سفر غالباً شمال تھا، وہاں کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یاجوج ماجوج کو قتل و آزار گیری اور خون خرابے کی شکایت کی اور درخواست کی کہ ان پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا دیں اور مال کی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین سے وہاں کے جو لوگ تھے، جو تیسرا ان کا سفر تھا، تو اس میں جن لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی وہ ایسے لوگ تھے جن کو یاجوج ماجوج جو ہے بہت ستایا کرتے تھے۔ تو یاجوج ماجوج جو ہے آج کے دور میں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ فتنہ ہے، ایک بہت بڑا فتنہ ہے، خون قتل غارت کری یہ ساری چیزیں کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ذوالقرنین سے
درخواست کی کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ان پہاڑوں میں دیوار بنا دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین سے انہوں نے مال کی پیشکش کی کہ ہم مال آپ کو پیش کر سکتے ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مجھے مال عطا کیا ہے وہ بہت عمدہ ہے، تو تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا تاکہ وہ فساد نہ کر سکیں۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا تمہارے مال کی ضرورت نہیں، البتہ افراد اور جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ آپ نے لوہے کے تختوں اور پگھلے ہوئے سیسے سے مضبوط دیوار بنا دی جس سے وہ لوگ یاجوج ماجوج کے فساد سے محفوظ ہو گئے۔ تو انہوں نے کس طریقے سے وہ دیوار بنائی، کن کن چیزوں کا استعمال کیا، اس کے بارے میں بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تانبا اور لوہے کو پگھلا کر دھنکا کر ایک دیوار قائم کی گئی، تو اس کے بارے میں یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ اور پھر اگلا جو عنوان ملتا ہے وہ ہے قیامت کی ہولناکی کا۔ آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذَرَقْنَا بَعْضُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ جب سور پھونکنا چاہیں گے تو ان کو وقت قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لوگ بدہوشی کے عالم میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب سور پھونکی جائے گی، قیامت برپا ہوگی، تو لوگ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے اتنے پریشان ہوں گے کہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ تو قیامت کی ہولناکی کا یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں ارشاد فرمایا ہے۔ آیت نمبر 109 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّهِ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَةُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، صفات اور کمالات غیر متناہی ہیں۔ اگر انہیں لکھا اور شمار کیا جائے تو کوئی سمندر خشک پڑ جائیں گے، لیکن کئی سمندر خشک پڑ جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کمالات و صفات ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کمالات اور صفات کو اگر کوئی لکھنا چاہے تو سمندر کو بھی اگر سیاہی بنائے، انک بنا کر لکھنے کی کوشش کرے تو اس سے پہلے کہ اللہ کی صفات مکمل ہو، اس سمندر کی پانی کو جو انک بنا کر استعمال کیا جا رہا تھا وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کمالات اور صفات مکمل نہیں ہوں گی۔ اس کے بارے میں یہاں پہ ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلا عنوان جو ملتا ہے وہ ہے بشیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ بات لوگوں کو بتا دے کہ میں بھی بشر ہوں، یعنی تمہاری طرح ایک انسان ہوں اور تم بھی بشر ہو، بس فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور تم پر وحی نہیں آتی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور سے اس چیز کو بیان کر دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہی طرح انسان ہے، بشر ہے۔ جو لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت نوری ہے، نوری مخلوق اللہ نے صرف فرشتوں کی پیدا کی ہے، تو اللہ نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، اور فرق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے براہ راست، جبرائیل امین اللہ کی طرف سے کلام آپ کے اوپر لے آتے ہیں، آپ کے قلب اطہر پر اترتا ہے اور وحی آپ کے پاس آتی ہے، لیکن عام انسانوں، ہم بشروں پر وحی نہیں آتی۔ یہی ہم میں اور ہمارے نبی میں فرق ہے۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کے بارے میں اس میں ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 110 ہی میں جو کنٹینیوشن پارٹ ہے اس کا آیت کا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اور خدا کی طرف سے وہی یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے پر یقین رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اللہ نے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام دے کر بھیجا، اور جس کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ ہم جو بندے ہیں، اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وحی آنے کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین رکھتا ہو، ہم تمام کا یقین ہے نا کل قیامت کے دن ہمیں دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو اس یقین کو جب وہ رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، تو نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو آگے آگے لے جائے، برائیوں سے بچ جائے، اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آپ دیکھیں قرآن مجید کا ہم ماشاءاللہ سے 15 پارے ہم نے خلاصہ کر لیا، تو ہم نے کتنی دفعہ یہ دیکھ لیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جگہ جگہ پر واضح طور پر پچھلی قوموں کے اگزامپلس دیتے ہوئے ہمیں یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اللہ کی سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ بس یہ ایک ایسا گناہ ہے، شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی اور گناہ کرتے ہیں تو بہت ممکن ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اگر جہنم میں بھی کوئی چلے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس کو جہنم میں سے نکال لیں گے، لیکن اگر اس نے شرک کیا ہوگا تو پھر اللہ کے پاس اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی چیز جو ارشاد فرمائی ہے بہت اہم ہے، جس کو ہم اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں، اس کو دل کے کانوں سے سنیں۔ اگلی چیز اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمائی ہے وہ ہے اعمال کے قبول ہونے کی شرائط، کہ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو وہ قبول اللہ کے پاس کب ہوگا، اس کی کیا شرطیں ہیں، یعنی کہ پری ریکویزٹس کیا ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اگر ہم کہیں اپلیکیشن دیتے ہیں، کہیں پڑھنا چاہتے ہیں، تو دیر آر سم پری ریکویزٹس، آپ کو پہلے کچھ چیزوں میں کوالیفائی ہونا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے، رائٹ؟ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ہمارے لیے یہ بیان فرمایا کہ اگر انسان جو ہے جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس قابل قبول ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے قبول کرے، تو شرائط کیا ہیں؟ تو قبولیت اعمال کی بنیادی طور پر 3 شرائطیں ہیں۔ تو کوئی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس قابل قبول ہونے کی کتنے شرط ہیں؟ 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے اہم چیز وہ ہے عقیدہ۔ عقیدہ ٹھیک ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ عقیدے پہ اتنا ایمفیسس کیوں دیا جاتا ہے؟ جب آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا تو آپ عمل صحیح کرو گے، اس کے بعد ہی وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ جیسے میں میری عقیدے کی کلاسز میں بھی آپ کو بہت بار اگزامپل دیتی ہوں، اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو میرے چینل پہ آپ کو پوری پلے لسٹ مل جائے گی جو ہماری عقیدے کی کلاسز چل رہی ہے، عقیدہ تہویہ جو ہم کر رہے ہیں، آپ پلیز اس کو گو تھرو کریں، اس سے آپ کے عقائد صحیح طریقے سے آپ کو پتہ چلیں گے کہ آپ کا کس طریقے سے عقیدہ ہونا چاہیے۔ کیوں میں جو اگزامپل دینے لگی تھی وہ یہ ہے کہ آپ یہ سنیے، اگر کوئی شخص ہے اور وہ بہت نیک عمل کرتا ہے، جیسے کہ میں نان مسلم کے بارے میں بات کر رہی ہوں، تو کوئی نان مسلم ہے اور وہ بہت اچھی نیکیاں کرتا ہے اور لوگوں کو، غریبوں کو کھلاتا ہے، بہت پیسے خرچ کرتا ہے، فلانتھرپسٹ ہے، بہت اچھا انسان ہے، تو اس کا کیا اجر اس کو آخرت میں مل سکتا ہے؟ وہ جو بھی نیکی کرتا ہے اس کو دنیا ہی میں اس کا اجر مل جائے گا نا، لیکن اس کا کیا آخرت میں کوئی حصہ ہوگا، کوئی ذخیرہ ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے نا۔ جب ایمان نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو پھر کوئی عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہی نہیں ہوتا۔ اس کو اس طریقے سے سمجھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فزکس میں ایک لا ہے، فورس از اکول ٹو ماس انٹو گریوٹی۔
تو ماس جو ہوتا ہے فورس کے اگر آپ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں گے F is equal to ma where m is mass and a is acceleration, right؟ تو ایکسیلریشن یہاں پہ دنیا پہ جب ہم ہوتے ہیں ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ہوتا ہے، گریوٹی ہمیں کھینچ رہی ہوتی ہے. تو کوئی بھی باڈی کے اوپر کتنی فورس ایکسرٹ ہو رہی ہے اگر ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں فورس از اکول ٹو ماس انٹو گریوٹی. جنہوں نے سائنس فزکس پڑھا ہوگا ان کو بہت اچھے سے پتا ہوگا اس کے بارے میں. تو ایم جو ہوتا ہے آپ کا ماس جو ہوتا ہے وہ تو آپ کا سمجھے عمل ہے، رائٹ؟ آپ اگر ایف یعنی کہ فورس آپ کے کوئی بھی عمل میں آپ نے کتنا عقیدے سے مطلب آپ کا کتنا اخلاص سے وہ عمل ہوا یہ یا وہ قابل قبول ہے، اگر یہ ایف اس کو ازیوم کر لیا جائے اور ایم جو ہے وہ کام ہے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں انٹو جی. جی کیا ہے؟ گریوٹی ہے، رائٹ؟ فزکس کے حساب سے گریوٹی ہے. ہمارے دین کے اعتبار سے جی جو ہے وہ بہت اہم ہے. جی جو ہے وہ ہے ہمارا عقیدہ. اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا اس کی کوئی ویلیو ہوگی تبھی وہ جو ماس ہے اس میں کوئی وزن ہوگا. اگر آپ سمجھیں آپ آؤٹر اسپیس میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ گریوٹی زیرو ہو جاتی ہے نا تو آپ کوئی کسی فورس کی ایگزرشن کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا، کیونکہ ماس تو ہوتا ہے لیکن جب گریوٹی زیرو ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا فورس کی کوئی ویلیو ہی نہیں آتی، رائٹ؟ کیونکہ اینی تھنگ ملٹیپلائڈ بائی زیرو ہے زیرو. اسی طریقے سے جی جو ہماری گریوٹی کی کانسٹنٹ ویلیو ہے 9.8، اسی طریقے سے ہمارا جو عقیدہ ہے اس کا بہت اہم کردار ہے. جب آپ کا کوئی بھی عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہونے کی شرط ہی یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ہو، عقیدہ صحیح ہو. تو اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو کتنا بھی اچھا کام کرو وہ کام خدا کے یہاں فائدے مند نہیں. عقیدے میں بنیادی عقیدہ ایمان ہے. اب اگر کسی کے پاس ایمان کی عظمت و شان نعمت ہی نہیں تو وہ کتنا بھی اچھا کام کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. امید ہے آپ کو میری ایگزامپل سے اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عقیدے کی کیا اہمیت ہے. آپ کو عقیدہ ٹھیک کرنے کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے. اس وجہ سے میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ خلاصے کی کلاس سن رہے ہیں تو پلیز میرے عقیدے کے جو لیکچر کی پلے لسٹ ہے آپ اس کو گو تھرو کریں تاکہ آپ کو پوائنٹ وائز جو عقیدہ تحویہ میں اہل سنت والجماعت میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے، ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے اوپر پوری سیریز ہے میری. تو آپ کو امید ہے کہ اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، تو آپ اس کو پلیز گو تھرو کریے گا. دوسری چیز جو ہے ہماری نیت ہے. پہلے تو عقیدہ صحیح ہو گیا، اب جب عقیدہ صحیح ہو گیا دوسری اہم چیز جو ہے جس سے ہمارا عمل قابل قبول ہوگا وہ ہے نیت کا ٹھیک ہونا. تو اگر نیت ہی درست نہیں تو چاہے اب کتنا بھی اچھا کام کرو وہ قبول نہیں ہوگا. جیسے اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ انسان اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اس کے دل میں یہ انٹینشن تھا کہ اس عمل کے کرنے کی وجہ سے لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ مجھے واہ واہی دیں، میں لوگوں میں عزیز بن جاؤں، میں سب میں اونچا بن جاؤں، تو پھر وہ عمل اللہ کے پاس کوئی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس سے آپ کی جو تمنا تھی وہ اللہ کی رضا نہیں بلکہ لوگوں میں دکھاوا تھا. تو جب نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اسی وجہ سے بڑے بتاتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم 3 دفعہ اپنی نیتوں کو ٹٹولیں. سب سے پہلے کام شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ریمائنڈ کریں کہ میں یہ کام کیوں شروع کر رہی ہوں، کس وجہ سے کر رہی ہوں، میرا ارادہ کیا ہے، کیا میں اس سے اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں یا میرا کوئی اور ارادہ ہے. اگر کوئی اور ارادہ ہے تو جب آپ اپنی نیت کو صحیح کریں کہ اللہ ہی کی رضا کے لیے میں یہ کام کر رہی ہوں. اسی طریقے سے درمیان میں جب آپ کام کریں درمیان میں بھی اپنی نیت کو ٹٹولیں اور پھر آخر میں بھی اپنی نیت کو ٹٹولیں تاکہ آپ ریا اور ایسی چیزوں سے جس سے دکھاوا ہوتا ہے، جس سے آپ کا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، اس سے بچ جائیں. تو یہ دوسری اہم چیز ہے. سب سے پہلے کیا تھا؟ عقیدہ. دوسرا جو ہے نیت ٹھیک کرنا. میں تو بار بار اسی لیے اس کو ایمفسس سے بتا رہی ہوں اور تھوڑا میں الیبوریشن میں جا رہی ہوں کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے جو ہم اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کوئی بھی کام کریں یہ ساری شرطیں میٹ ہونا بہت ضروری ہے.
اور تیسرا اور اہم چیز جو ہے وہ ہے عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جو بھی ہم عمل کریں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنی منمانی کے طریقے سے کرتے ہیں تب بھی وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر نیک کام بھی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو امید ہے آپ کو یہ تینوں باتیں اور تینوں شرطیں اچھے سے یاد ہو گئی ہوں گی۔ میں دوبارہ دہراتی چلوں، جو یہ سورہ کہف کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمفیسس سے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو، دوسرا تو اس کی نیت ٹھیک ہو، اور تیسرا جو ہے وہ عمل جو کر رہا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ تو یہ تین شرطیں ہیں جس سے ہمارا عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو قابل قبول ہونے والا بنائیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلا جو سورہ شروع ہوتا ہے 16 پارے میں وہ ہے سورہ مریم۔ تو اس سورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح عقیدے کا بیان ہے، یعنی کہ ایز اے مسلم ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے مریم علیہ السلام کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اتنی وضاحت سے ایک پورا سورہ اللہ نے کیوں ڈیڈیکیٹ کیا؟ آپ اس کو سمجھنے کے اعتبار سے یوں سمجھے کہ دنیا میں عیسائی مذہب نصرانی جو ہوتے ہیں، جو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی تعداد بہت کثیر ہے نا، بہت زیادہ لوگ عیسائی ہیں جن کا غلط عقیدہ ہے۔ تو ان کے غلط عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے وضاحت سے ہمارے ہم مسلمانوں کے لیے اس کو واضح طور پہ بیان کر دیا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ تو عیسائیوں کی تردید کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، نہ تو وہ تین میں سے تیسرے ہیں اور نہ ہی خدا کے بیٹے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ نشستوں میں بھی دیکھا، عیسائیوں کے دو عقیدے ہیں، یعنی کہ دو فرقے ہیں، جن میں سے ایک فرقہ یہ مانتا ہے کہ خدائی جو ہے وہ اللہ یعنی کہ جس کو وہ خدا کہتے ہیں، اللہ، روح القدس یعنی جبرائیل امین، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، ان تینوں کا مجموعہ خدا ہے معاذ اللہ۔ یہ وہ ان کا ایک گروہ کا عقیدہ ہے۔ اور دوسرا جو فرقہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ مریم علیہ السلام اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہ تینوں کا مجموعہ خدائی سے وہ اس کو منسوخ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی فرقوں کے عقیدے غلط ہے، اللہ نے اس کی تردید کی ہے۔ تو وہ جو مانتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تین خداؤں کا جو ان کا عقیدہ ہے اس میں سے ایک ہے، تو اللہ نے اس کی تردید کی اور بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بدن سے پیدا ہوئے ہیں، بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے امر سے پیدا ہوئے ہیں۔ جبرائیل علی امین نے ان کے اندر روح پھونکی تھی نا مریم علیہ السلام میں، تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو سورہ مریم میں صرف عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں نہیں بلکہ کچھ حصے میں آپ کو دیگر انبیاء علیہ السلام کے اگزامپل اور ریفرنسز بھی ملیں گے۔ تو سب سے پہلا جو ہے جن کا یہاں پہ تذکرہ ملتا ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے بارے میں یہاں پہ ملتا ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفیفا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بالکل بڑھاپے میں آہستہ آہستہ دعا مانگی۔ فہب لی من لدنک ولییا، مجھے بیٹا دے جو میرے اور آل یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے۔ تو زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ وہ کافی بوڑھے ہو گئے تھے جب انہوں نے اس کا آپ
कॉन्टेक्स्ट ये समझे। हुआ ये था कि मरियम अलैहिस्सलाम जो थी अ, वो एक दफ़ा जब मस्जिद में उनको रखा गया था ना, जैसे हमने गुज़िश्ता नशिस्तों में सूरह आले इमरान में भी देखा, उनकी वालिदा ने उनको दीन की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दिया था। तो वो मस्जिद के जो हिस्से में रहा करती थीं, वहाँ पर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो बिन मौसम फल खा रही हैं, यानी कि वो फल उस समय मिलते ही नहीं थे और वो ऐसा फल खा रही थी। तो फिर उन्होंने ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अ, मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये तुम्हें कहाँ से मिला? तो उन्होंने फरमाया कि ये अल्लाह के पास से मुझे अता किया गया है ना। तो उनको दिल में ये एहसास हुआ कि जब बिन मौसम फल अता किया जा सकता है, तो मैं चूँकि बूढ़ा भी हो गया हूँ और उनकी बीवी जो थी, वो भी काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। लेकिन अगर अल्लाह चाहे, तो बुढ़ापे में भी अल्लाह औलाद दे सकता है। इसको भी अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। तो बुढ़ापे में उन्होंने दुआ माँगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे औलाद अता फरमाए ना। तो अम, यहाँ वारिस से मुराद दुनिया की विरासत नहीं, बल्कि उलूम नबुव्वत के वारिस हैं, जो कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की विरासत हुआ करती हैं। अंबिया अंबिया किराम जो भी थोड़ा बहुत दुनियावी माल व असबाब छोड़ कर जाएँ, वो सदका होता है, वारिस नहीं विरासत नहीं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें बताई गई। एक तो यहाँ पे जो वारिस का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, वो दुनियावी विरासत का हकदार बनने के लिए नहीं, बल्कि नबूवत का हकदार बनने के लिए उन्होंने दुआ माँगी। और ये भी बता दिया गया कि नबी जो होते हैं, उनका जो दुनियावी माल होता है, वो थोड़ा बहुत जो भी माल होता है, उसको वो अगर दुनिया में छोड़कर भी जाएँ, तो वो सदक़े के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि वो विरासत होगी। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कबूलियत दुआ के बारे में इरशाद फरमाया है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया गया ना। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाते हैं, या ज़करिया इन्ना बुश्शिरुका बिइल्मिन निस्महु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिय्या। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और ऐसे बेटे को की खुशखबरी दी जिसका नाम यहया होगा। इससे पहले इस नाम का कोई और शख्स पैदा नहीं हुआ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तो अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और उन्हें बेटे की बशारत दी, जिनका नाम याह्या था। तो उनसे पहले दुनिया में किसी और का नाम याह्या नहीं था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने असबाब को मलहूज़ कर रखते हुए सवाल किया कि मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा कि मेरी बीवी बांझ है और मैं बूढ़ापे से सूख चुका हूँ। अल्लाह ताला ने बात समझाई कि हम बग़ैर असबाब के बेटा अता फरमाएँगे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त परेशानी बताई कि तुम ठीक-ठीक होने के बावजूद 3 रात तक लोगों से बात नहीं कर सकोगे। फिर आगे हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के औसाफ को बयान किया गया है कि वो दाना, पाकीज़ा, नरम दिल, मुत्तक़ी और वालिदैन की खिदमत गुज़ार होंगे। तो यहाँ पर हमें वाज़ेह तौर से पता चल गया कि जब ज़करिया अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी गई और उन्हें बताया गया कि आपको बेटा होगा, तो उन्होंने अल्लाह से सवाल किए कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझ में ताकत ही नहीं है और मेरी बीवी बांझ है, तो हमारे यहाँ बेटा कैसा होगा? तो अल्लाह ने बता दिया कि असबाब की अल्लाह को ज़रूरत ही नहीं है। जब अल्लाह इरादा कर लेता है, तो फिर किसी असबाब के बगैर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अता करने पर कुदरत रखता है। और ये भी बता दिया कि वो बेइंतहा पाकीज़ा होंगे, वालिदैन की खिदमत करने वाले होंगे, सारे उनके औसाफ को बयान किया गया है। इसके बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा। तो मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो कुफ़ार मुशरिकीन थे, वो तोहमत लगाया करते थे ना, हालाँकि वो माशाअल्लाह इतना पाक दामन बाहया थी
لیکن وہ لوگ ان کے کردار پر بد کلامی کیا کرتے تھے نا، تو اس کا یہاں پہ اللہ نے واضح طور پر خدشے کے طور پر بیان کر دیا قرآن مجید میں کہ ہم ایمان والوں کا ان کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 16 میں ارشاد فرماتے ہیں وَذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها وَكَانَ شَرْقِيًّا۔ یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزانہ پیدائش کی تفصیل بیان کر کے عیسائیوں کی تردید کی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عمر 13 سال یا 15 سال تھی۔ دونوں قول ملتے ہیں، یعنی کہ جب وہ 13 سال کی تھی یا وہ 15 سال کی تھی، جب دونوں قول ملتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام خوبصورت مرد کی شکل میں آئے۔ فرشتے جب بھی انسان کی شکل میں آتے ہیں تو ہمیشہ خوبصورت مرد کی شکل میں آتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو پردے کا اہتمام کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں جبرائیل امین ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجے بچے کی بشارت لے کر آیا ہوں۔ حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری، اس سے ان کو حمل ٹھہر گیا۔ تو یہاں پہ واضح طور سے فرما دیا کہ کس طریقے سے حمل ٹھہرا تھا۔ اللہ کی طرف سے جبرائیل امین نے ان کے گریبان میں پھونک ماری نا، تو ان کو حمل ٹھہر گیا۔ اور پھر ولادت کے دن جب قریب آ گئے تو ان کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر تشریف لے جائیں۔ وہ ٹیلے کی طرف گئیں تو وہاں پر بغیر موسم کیے اللہ نے کھجور پر پھل لگا دیے اور پانی کا چشمہ بھی جاری فرما دیا۔ بچے کی ولادت کے بعد آپ وہیں پر کھجور کھاتی اور چشمے کا پانی پیتی۔ 40 دن تک یا جتنے دن نفاس کے تھے وہیں ٹھہری۔ تو بچے کی ولادت کے بعد جو نفاس کا وقت ہوتا ہے نا، جو بتایا جاتا ہے، یہ 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے۔ غالباً اس کی مدت جو ہے نفاس کی وہ ہے 40 دن۔ اس کے بعد احکام یہ ہے کہ میں ان جنرل بتاتی چلوں آپ کو کہ نفاس اس خون کو کہا جاتا ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو آتا ہے نا، تو اس خون کو نفاس کہا گیا ہے۔ تو اس کا بھی شرعی احکام یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی مدت جو ہے 40 دن تک آپ کو نماز معاف ہے۔ لیکن اگر آپ رمضان المبارک میں آپ کو بچہ ہوتا ہے اور آپ کے فرض روزے چھوٹ جاتے ہیں تو پھر آپ کو فرض روزے بعد میں مکمل کرنا ہوگا۔ بعد میں بھی اگر آپ روزے رہیں گی تو آپ کو رمضان المبارک کے روزے رہنے کا ثواب ملے گا، لیکن روزے رہنا فرض ہے، روزوں کی کوئی معافی نہیں ہے۔ نماز کی ہے معافی کہ آپ کو نمازیں نہیں قضا کرنی، لیکن آپ کو روزے رہنے ہیں۔ اور اگر 40 دن کے بعد بھی خون جاری رہے تو بھی انسان کو چاہیے، اس عورت کو چاہیے کہ وہ وضو کرے، نماز پڑھنے کے لیے باوضو ہو جائے، یعنی کہ پاک صاف ہو جائے، غسل کر لے اور نماز کے لیے ہر وقت وضو کر کے پڑھا کرے۔ کیونکہ اس کے بعد یہ جو مدت بتائی جاتی ہے نا، نفاس کی مدت 1 دن سے لے کے 40 دن تک کا مدت ہے اس کی، اور اسی طریقے سے حیض جو ہے کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، یہ اس کی مدت ہے۔ تو اس کے بعد بھی اگر آپ کو بلیڈنگ یا خون نظر آتا ہے تو پھر شرعی احکام یہ ہے کہ آپ غسل کر لیں اور باوضو ہو کر ہر نماز کو پڑھ لیا کریں۔ وہ استحاضہ کا خون ہوتا ہے، اس سے آپ کی پاکیزگی نہیں جاتی، تو نماز پڑھنا لازم ہے اس حالت میں بھی۔ تو یہ بیان کیا گیا۔ تو جتنے دن ان کا نفاس کا وقت تھا وہ وہیں پر ٹھہری اس ٹھیلے پر۔ اس کے بعد واپس آئیں، خاندان میں آئیں تو خاندان والوں نے کہا یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تمہارا تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ حضرت مریم کو حکم تھا کہ
آپ اس بچے کی طرف اشارہ کریں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے صفائی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ رب العزت نے مجھے اللہ رب العزت نبی بنائیں گے، مجھے کتاب دیں گے۔ اس طرح ان لوگوں کا سارا بہتان ختم ہو گیا۔ اس کی مکمل تفسیر کے لیے جو اگر آپ اس کی اور وضاحت میں، یہ تو ہم خلاصہ کر رہے ہیں نا، اگر آپ وضاحت میں ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو مصنف مولانا الیاس گمن جن کی کتاب سے ہم خلاصہ کر رہے ہیں، ان کی دوسری کتاب بھی ہے دروس القرآن، اس کو اگر آپ پڑھیں تو اور آپ کو ڈیٹیل میں مل جائے گا اس کا واقعہ۔ اس کے بعد اگلی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کا یہاں پر ذکر ملتا ہے، جس کو ارشاد فرمایا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گود میں گفتگو کرنا، یعنی کہ مریم علیہ السلام کی جب وہ گود میں تھے، بالکل چھوٹے بچے تھے، تبھی انہوں نے اس گواہی دی تھی کہ میں اللہ کا نبی بنایا جاؤں گا اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب عطا کی جائے گی۔ تو وہ جو تھا اس کو دوبارہ اللہ نے یہاں پہ ڈیٹیل میں ارشاد فرمایا ہے کہ آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قال انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کتاب عطا فرمائیں گے، مجھے نبی بنائیں گے، اور میں جہاں بھی ہوں گا اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز کا حکم دیا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ میں جب تک زندہ رہوں مجھے اپنی ماں کا فرمانبرداری بنایا ہے اور مجھے سختی والا نہیں بنایا۔ تو انہوں نے اپنے بارے میں ساری ہی چیزیں بتا دی اتنی چھوٹی عمر میں، جب وہ گود ہی میں تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورے میں اگلی چیز جو ارشاد فرمائی ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کے بارے میں بھی یہاں پہ ذکر ملتا ہے۔ آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرُونِي فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یہاں سے لے کر آگے کئی آیات تک مختلف انبیاء علیہم السلام کے فضائل و مملکات اور صفات کو بیان کیا گیا ہے، جن میں سر فہرست امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی عمدہ اور ہمدردانہ انداز میں دلائل کے ساتھ اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی۔ والد نے بجائے دعوت کو قبول کرنے کے الٹا دھمکی دی کہ اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو تم پر پتھر برساؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد سے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، جب معلوم ہو گیا کہ انہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا تو آپ نے دعا کرنا چھوڑ دی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ جسے چاہے اسی کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، حتیٰ کہ نبی کے خاندان والوں کو، نبی کے والد کو، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو والد تھے، ان کو بھی ایمان کی دولت اللہ نے نہیں عطا کی۔ اسی طریقے سے اگر ہم سیرت کا حوالہ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو تھے، بے انتہا سے محبت کرتے تھے، ہمیشہ آپ کی ہر چیز میں مدد کیا کرتے تھے، لیکن ان کو بھی کلمہ نصیب نہیں ہوا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک کہا تھا کہ آپ بس میرے کان میں پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول، لیکن ان کے جو آخری الفاظ بنتے ہیں وہ یہی تھے کہ میں اپنے والد کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ملتی ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے آیت نمبر 56 میں
ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعض خصوصیات ہیں جو مفسرین حضرات نے ذکر کیے ہیں۔ ان کے بارے میں ہے کہ آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا۔ تو ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں، پہلے شخص ہیں جنہوں نے لکھنے کے لیے قلم کا استعمال کیا۔ آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے کپڑا سی کر لباس بنایا۔ تو کپڑے کو سی کر لباس بھی سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے بنایا۔ آپ سے پہلے لوگ جانور کے چمڑے کا لباس پہنتے تھے، کپڑوں کا لباس نہیں، جانور کے چمڑوں کا لباس پہنتے تھے لوگ۔ پھر آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اصلاح بنایا اور کفار سے جہاد کیا، یعنی کہ نیکی کے کاموں میں آگے رہے اور کفار مشرکین سے جہاد کیا۔ آپ پہلے شخص ہیں جو حساب کتاب میں ماہر تھے۔ تو یہ ساری چیزیں قلم کی بنایا، کپڑوں کو سینا بھی ادریس علیہ السلام ہی نے شروع کی۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں ادریس علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا جو عنوان ملتا ہے وہ ہے نالائق جانشین کی بیماریاں۔ تو آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ انبیاء علیہم السلام تو بڑے تھے، ان کی اولاد بھی نیک تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ ان کے بعد نالائق قسم کے جانشین پیدا ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نمازیں برباد کریں، اور دوسرا کام شہوات اور خواہشات میں مبتلا ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ جو نالائق قسم کے جانشین ہوتے ہیں ان کی دو بیماریاں ہیں، نماز میں کوتاہی کرتے ہیں اور ناجائز خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ تو جو نالائق لوگوں کی صفت جو اللہ نے یہاں پہ بیان کی، جو دین میں پورے نہیں ہیں، جو نالائق جن کو بتایا گیا ہے، تو ان کی صفات اللہ نے یہاں پہ بیان کی ہے۔ تو نالائق لوگوں کی صفات کیا ہے؟ دو ہے۔ ایک، وہ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، نماز کے لیے آگے نہیں آتے، نماز میں کوتاہی کرتے ہیں اور ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں آگے رہتے ہیں۔ یہ دو ان کی صفات ہو گئی۔ پھر اگلا عنوان جو ملتا ہے وہ ہے پلسرات پہ سے گزرنے کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 71 میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر بندے نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم ہے۔ ہاں، فرق اتنا ہوگا کہ صالح اور اللہ کے محبوب بندے جہنم کے اوپر سے ٹنکڑے محسوس کرتے ہوئے گزر جائیں گے اور جہنم کی گرمی انہیں محسوس تک نہیں ہوگی، یعنی کہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ اسی لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ پلسرات پر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بجلی سے بھی تیز طریقے سے گزرنا نصیب کرے، کیونکہ فرمایا جاتا ہے کہ پلسرات جو ہے، جو میدان محشر اور جنت ہے اس کے درمیان ہے، اور نیچے جو ہے وہ جہنم ہے، اور وہ جو پلسرات ہے وہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ تو جو نیک ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، وہی اس پر سے جا سکیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، ورنہ جو نیکوکار نہیں ہوں گے وہ کٹ کر جہنم میں اس پلسرات سے گر جائیں گے۔ اور جن گنہگاروں کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ اپنے
گناہوں کی سزا گناہوں کی سزا بھگتیں گے، بھگتنے کے لیے جہنم میں گریں گے، پھر سزا کے بعد جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہوگا وہ دوزخ میں گرنے کے بعد وہیں پڑے رہیں گے۔ شاید نیک لوگ کو جہنم کے اوپر سے گزرنے میں یہ حکمت ہو کہ دوزخ کی ہولناکی دیکھنے کے بعد جنت کی قدر و قیمت بڑھ جائے۔ تو یہاں پہ انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا کہ جب بندہ نیک ہے اور وہ جنت میں جانے والا ہی ہے تو پھر اس کو جہنم دکھائی کیوں جا رہی ہے نا؟ جہنم کے اوپر سے اس نے گزرنا ہے اور وہ جہنم کو دیکھتے ہوئے جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہاں پہ بڑے بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی تکلیف میں دیکھتے ہیں تو پھر جو نعمت ہمیں ملتی ہے اس پر ہم شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں اور اس کی ہمارے پاس قدر بھی زیادہ ہوتی۔ تو اسی وجہ سے اہل جنت کو جنت کی قدر زیادہ ہوگی جب وہ جہنم سے کے اوپر سے گزریں گے اور دیکھیں گے۔ یہاں پہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جس کا ذکر ملتا ہے وہ اہل ایمان کے لیے محبوبات عام۔ آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو آدمی ایمان لائے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، اعمال سنت کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی ہوائیں چلا دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے محبت کی ہوائیں چلا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے مجھے بہت محبت ہے، پیار ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کو اس بندے سے بہت پیار ہے۔ فرشتے آگے اعلان کرتے ہیں، وہ اعلان چلتے چلتے زمین والوں تک آتا ہے، پھر اس نیک بندے سے زمین والے نیک لوگ پیار کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا سورہ یہاں پر ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ کا یہاں پہ سورہ طٰہٰ سٹارٹ ہوتا ہے 16 سپارے میں۔ تو طٰہٰ یہ جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ان کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کو کسی کو نہیں پتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے جس کے بارے میں اس سورہ میں ارشاد کیا گیا ہے وہ مشقت کے بعد آسانی کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ تو آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت اتنی فرماتے کہ بعض اوقات مسلسل قیام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدم مبارک پر ورم آ جاتا، یعنی کہ سوجن آ جاتی۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول تبدیل فرما لیا، رات کے کچھ حصے میں آرام فرماتے تھے، پھر بیدار ہو کر تہجد کی نماز فرماتے تھے۔ اور یہ ملتا ہے کہ 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے تھے، پھر 3 رکعت وتر اس سے ملا کر پڑھتے تھے، تو آپ کا معمول تھا 11 رکعت پڑھنے کا۔ اگلی چیز استواء علی العرش کے بارے میں ملتا ہے۔ الرحمن علی عرش استوى، آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو اہل سنت والجماعت کے مسلک اور مذہب یہ ہے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہیں، یعنی اس کا معنی تو معلوم ہے لیکن مطلب اور مراد معلوم نہیں۔ استوى علی العرش کی مکمل اور مدلل بحث میری کتاب یعنی کہ جو مصنف ہے ان کی کتاب کے بارے میں ہے کہ دروس القرآن میں اسی مقام پر میرے مرتب کردہ فعل العقائد فی العقائد
القواعد فی العقائد میں ملاحظہ فرما لیں، یعنی کہ یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے۔ بعض لوگوں کا ہماری امت میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات صرف، جو اللہ نے یہاں پہ عرش استوا کا ذکر فرمایا نا، ان کا یہ ایمان ہے کہ وہ وہیں تک محدود ہے معاذ اللہ۔ لیکن ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جس طریقے سے وہ چاہے اس طریقے سے موجود ہے۔ تو اس کی ڈیٹیلز آپ اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، حل اتاک حدیث موسیٰ، آیت نمبر 9 میں، یہاں سے لے کر آیت نمبر 98 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستہ بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے ایک درخت کو چلتا ہوا دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں۔ آپ جب اس درخت کے قریب پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کہ اس درخت کی کوئی شاخ یا پتا جلتا نہیں ہے، بلکہ آگ نے درخت کے حسن اور خوبصورتی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اسی دوران اس درخت سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، کیونکہ تم اس وقت طوا کی مقدس وادی میں ہو۔ تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، میں نے تمہیں نبوت دینے کے لیے منتخب کر لیا ہے، اس لیے جو وحی تم پر بھیجی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ فرمایا اور معجزے عطا فرمائے، اس کا ذکر ہے۔ آپ کی دعاؤں اور ان کی قبولیت کا بھی ذکر ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی اور ان کی قبولیت کے بارے میں بھی یہاں پر ذکر ہے۔ اگلی چیز جو ہے وہ ملتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر۔ جو ہے آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قال رب اشرح لی صدری۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بغرض دعوت جانے کا حکم فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 4 چیزیں مانگی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اے اللہ، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں میرے اوپر کھول دے تاکہ مجھے سمجھانے میں دقت نہ ہو۔ اے اللہ مجھے اسباب عطا فرما، اے اللہ مجھے فصیح زبان عطا فرما، زبان کی لکنت ختم ہو جائے تاکہ میں بات کھل کر سکوں۔ یا اللہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا معاون بنا، یعنی مددگار بنا۔ تو ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر نبوت عطا فرمائی۔ اس کے ذریعے میرے کمر مضبوط فرما دے، اس کو میرے کام میں شامل فرما دے۔ یہ ساری دعائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبول فرمائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بطور احسان اور تسلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ذکر فرمایا کہ ہم نے ام موسیٰ کو حکم دیا کہ اسے صندوق میں رکھ دو۔ کیوں؟ کیونکہ فرعون اس زمانے میں فرعون کے جو آپ سمجھے جو فارچون ٹیلرز تھے، انہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ آپ کے جو کنگڈم ہے اس میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا کنگڈم ختم ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی اس زمانے میں سارے لڑکوں کو وہ قتل کر دیتے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی نا۔ تو اسی صورت میں ان کی والدہ کو فرمایا گیا تھا کہ صندوق میں ان کو ڈال کر پانی میں چھوڑ دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچا،
پھر دودھ پلانے والے معاملے کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا۔ اگلی آیت میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے فرعون کے پاس جانے کا ذکر ہے۔ تو اگلی آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا کہ مٹی سے تم کو پیدا کیا، مٹی میں لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ تو انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور وہ مٹی ہی میں جانے والا ہے، دفن ہوگا اور پھر مٹی ہی سے اٹھایا جائے گا۔ بعض روایت میں یہ بات ثابت ہے کہ جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے تو رحم مادر میں ایک تو باپ کا نطفہ ہوتا ہے اور دوسرا جسم مٹی میں اس انسان نے دفن ہوتا ہے، اور ایسی ہوتا ہے اس مٹی کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ماں کے رحم میں ڈال دیتے ہیں۔ تو جس مٹی میں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے وہ مٹی اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے انسان جہاں پہ جا کے دفن ہوتا ہے نا، وہیں کی مٹی سے وہ بنا ہوتا ہے۔ اب اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یعنی کہ انسان وہیں پہ دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے وہ بنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلقت انا ابو بکر وعمر من طینۃ واحدہ، کہ میں ابو بکر اور عمر ہی ایک ہی مٹی سے بنے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ ان کی کیا فضیلت ہے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کو ایک ہی مٹی سے بنایا۔ اسی وجہ سے وہ تینوں ایک ہی جگہ مدفون ہے نا، ایک ساتھ ہی سیم مٹی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے، حجرہ مبارک تھا جہاں پر آپ کو دفن کیا گیا، اسی میں بازک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ اس لیے دفن بھی ایک جگہ ہوئے اور قیامت کے دن اٹھیں گے بھی اسی جگہ سے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ اگلی چیز جو اسی کے ضمن میں ملتی ہے وہ ہے آیت نمبر 56 میں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ۔ یہاں سے لے کر آیت نمبر 98 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام، فرعون اور بنی اسرائیل کا تفصیلی قصہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے دیگر مختلف مقامات پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے بہت بار آپ کو سننے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد خادم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بھی یہاں پر ذکر ملتا ہے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں كَذَلِكَ نُقَصُّ عَلَيْكُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ماضی میں جو حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم تمہیں سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود امی ہونے کے بذریعے وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا تفصیلی قصہ بیان فرمانا دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے رسول اور نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ ہمارے نبی امی لقبی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تفصیلات بیان کیے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یونس علیہ السلام کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ساری ہی اللہ ہی کی طرف سے وحی کے ذریعے سے جو علم عطا کیا اس کی بنیاد پر آپ نے فرمایا ہے۔
اس کے بعد اگلی چیز اللہ نے جو ارشاد فرمائے ہیں اس بارے میں، وہ ہے عصمت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ آیت نمبر 121 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَّلَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ گزشتہ آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھول کر اس درخت سے کھا لیا تھا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو لفظ عصا اور فغوا فرمائے ہیں جن سے بعض لوگوں کو غلطی لگی۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کے خلاف بات کہہ دی، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام چھوٹے اور بڑے گناہ سے محفوظ رہتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب مذکورہ دونوں لفظوں کا معنی سمجھیں۔ عصا کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ کام کرنا جس کا ارادہ نہ ہو۔ آدمی بعض کام بلا ارادہ کر لیتا ہے، کرنا کچھ چاہتا ہے اور ہو کچھ جاتا ہے، اس کو بھی معصیت کہتے ہیں۔ یہاں یہی معنی مراد ہے، یعنی آدم علیہ السلام نے قصداً درخت سے نہیں کھایا تھا بلکہ بھول سے کھا لیا تھا۔ اور دوسرا الفاظ جو ملتا ہے وہ ہے فغوا۔ فغوا کا مطلب کا ایک معنی یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں انسان کا مشقت میں پڑ جانا، راحت کا ختم ہو جانا اور تکلیف کا آ جانا۔ یہاں یہی مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ جنت میں جو عیش تھی وہ ختم ہو گئی، اب مشقت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی چیز جو ارشاد فرمائی ہے وہ پانچوں نمازوں کے اوقات کا ثبوت جو ملتا ہے قرآن مجید سے۔ آیت نمبر 130 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ اس آیت میں پانچوں نمازوں کا ثبوت ملتا ہے۔ قبل طلوع الشمس سے مراد نماز فجر ہے، وہ قبل غروبیہا سے مراد ہے ظہر اور عصر کی نماز، اور ومن آناء اللیل اس سے مراد ہے مغرب اور عشاء، اور اطراف النہار اس سے مراد ہے فجر اور مغرب کی تاکید مراد ہے۔ اس کے بعد دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیں، اس کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ جو مال ہم نے ان کفار کو دیا ہے آپ کی نگاہ اس پر نہ اٹھے، یہ سب دنیا کا مال ہے، آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ کا دیا ہوا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، بس آپ خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی ترغیب دیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کو ارشاد فرمایا ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہاں پر ہمارا 16 پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پارہ نمبر 17 سٹارٹ کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو پڑھا گیا، جو سنا گیا، جو کہا گیا، اس کو اپنے فضل و کرم سے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے مغفرت کا سبب بنائے اور نجات کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔